اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال امام الباقر علیہ السلام ثلاث درجات: افشاء السلام واطعام الطعام والصلاۃ حین نیام الناس. صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، 3 چیزیں کامیابی کا سبب ہیں اور بلندی تک لے جاتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان بلند آواز میں سلام کرے، جبکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے سلام بلند آواز میں کرنا تو دور، بلکہ ہم سلام ہی نہیں کرتے ہیں، یا یوں کہہ دے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ پہلے دوسرا سلام کرے پھر اس کے بعد ہم جواب دیں گے. نہیں، بلکہ کوشش کرے، اگر انسان بلندی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، دلوں میں گھر کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کو بلند آواز میں سلام کرے. دوسری چیز مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان بلند ہونا چاہتا ہے، ہر دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے، تو انسان اطعام الطعام لوگوں کو کھانا کھلائے. تیسری اور آج کے ٹاپک کے عنوان سے جو چیز ہے کہ جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں اگر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، سکسیس پانا چاہتا ہے، ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے اس وقت کہ جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی نماز شب. گویا مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اگر بلندی چاہتا ہے تو نماز شب کے ذریعے سے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اگر انسان ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نماز شب پڑھے. نماز شب ایک عظیم عبادت ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل یہ نماز ہے. بہت زیادہ اسلام میں اسے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اسے بہت زیادہ ویلو اور قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. لہذا اگر اس کی اہمیت کے لیے میں صرف قرآن کی نگاہ میں آ کر بیان کرنا چاہوں کہ نماز شب کی کیا اہمیت ہے، تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ دیکھیں دنیا میں جو بہت ہی اچھی اور بہترین بکس اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس میں اگر کسی چیز کا تذکرہ ہو جائے، کسی چیز کو لکھ دیا جائے، تو پھر اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اسی لیے فلاں رائٹر نے اپنی بک میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کسی فارمولے کو اگر ایک دنیا کا سب سے ماہر ڈاکٹر اپنی سب سے بہترین کتاب میں لکھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ اچھی تھی، تبھی تو اس ڈاکٹر نے اپنی بک میں اس کا
تذکرہ کیا ہے۔ یعنی عظیم انسان، عظیم رائٹر، عظیم کتاب میں اگر آ کر کسی بات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو قرآن سے زیادہ کوئی عظیم کتاب نہیں ہو سکتی ہے، خدا سے عظیم کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جس چیز کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے نماز شب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ نہیں، بلکہ میں جب تحقیق کر رہا تھا، میں نماز شب کے بارے میں جب سرچ کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا کہ کن کن جگہوں پر اللہ نے نماز شب کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، تو تقریباً خود میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ جو میں آیتیں دیکھ سکا ہوں اور جس پر میری نگاہ گئی ہے، تقریباً 11 یا 12 آیتیں تھیں جو میری نگاہوں سے گزری ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل، آپ آئیے دیکھیے، اس میں اللہ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں سے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھنا انسان کو مقام محمود تک پہنچا دیتا ہے۔ کہاں لے جاتا ہے؟ مقام محمود، یعنی عظیم درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ روایات میں ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی نے آ کر اسی آیت کے بارے میں پوچھا، نماز شب کے بارے میں سوال کیا، تو مولا نے کہا کہ نماز شب واجب ہے۔ جیسے ہی صحابی نے یہ سنا پریشان ہو گیا کہ نماز شب واجب ہے، تو مولا اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حکم چونکہ پیغمبر اعظم کے لیے ہے، نبی خدا کے لیے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، نبی کے لیے نماز شب واجب ہے، لیکن غیر نبی کے لیے اور امتی افراد لوگوں کے لیے اور امت کے وہ افراد جو اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، امتی ہیں، ان پر نماز شب واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے جب انسان نماز شب پڑھتا ہے تو انسان عظیم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کہنا نہیں ہے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب انسان رات کی تاریکی میں اٹھ کر آ کر خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ اپنی پیشانی کو سجدے پر رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ تقریباً 11 سے 12 آیتیں، اور میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کے دیکھیے مثلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارِ النُّجُومِ کر کے جو آیت ہے کہ اس میں روایات میں ملتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ نماز شب کی جانب اشارہ ہے کہ نماز شب پڑھا جائے۔ سورہ دہر ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس میں بھی نماز شب کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ تو مقصد مجھے صرف آیتوں کو گنانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ کی ذات جو سب سے عظیم ہے اور اس کا کلام اور اس کی کتاب جو سب سے زیادہ عظمت کی حامل کتاب ہے، وہ کلام جہاں پر جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جہاں پر جس چیز کا تذکرہ ہو جائے وہ عظیم بن جاتا ہے، تو ایک مرتبہ اگر کسی عظیم بک میں آ جائے تو عظمت بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن اتنی عظیم کتاب، اس میں ایک مرتبہ نہیں بار بار نماز شب کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں نماز شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، کوشش کریں اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے کر آئیں اور نماز شب زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پڑھیں تاکہ انسان اپنے آپ کو بلندی تک لے جائے۔ یہ تو میں نے قرآن کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قرآن کی نگاہ سے نماز شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ روایات میں آپ آ کے دیکھیں تو بہت سی روایات نماز شب کے بارے میں ملیں گی۔ میں ایک روایت کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، وہ روایت رسول اسلام سے ہے، اور وہ بھی رسول اسلام نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
بعلی، علی سے، فی وصیتین، ایک وصیت میں کیا کہا؟ علیکا بصلاۃ اللیل، تم پر نماز شب واجب ہے، فرض ہے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے روایت کا اربعن، یعنی رسول اسلام نے جو وصیت کی ہے کیا کہا ہے؟ فی وصیتین، وصیت میں، بعلی مولا کائنات سے کہ علیکا بصلاۃ اللیل، اے علی نماز شب کو، نماز لیل کو اہمیت دو، اسے ضروری سمجھو، اپنے اوپر فرض کر لو۔ اور یہ جملہ علیکا بصلاۃ اللیل رسول اسلام نے ایک مرتبہ نہیں کہا ہے، بلکہ روایت کا فکر اربعن، اس جملے کی تکرار رسول اسلام نے 4 مرتبہ کی ہے۔ بعض روایات میں 3 مرتبہ ملتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ رسول اسلام نے اس جملے کی یعنی علیکا بصلاۃ اللیل 4 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، تکرار کیا ہے۔ یہ تکرار کرنا بتاتا ہے کہ نماز شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تبھی تو رسول اسلام 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کہہ رہے ہیں۔ میں اس حدیث کی تھوڑا سا تشریح کروں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور اس حدیث کے ذریعے سے عظمت نماز شب نکل کر آ جائے تاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیے، انسان کسی بھی زبان میں جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنی بات میں، اپنے سینٹنس میں، اپنے جملوں میں تکراری لفظ لاتا ہے، تکرار کرتا ہے۔ مثلا میں کسی سے کہوں کہ کل تمہیں درس میں آنا ہے، پھر اس کے بعد بھولنا نہیں، حتماً آنا ہے، تو یہ بھولنا نہیں، حتماً آنا ہے، کل تمہیں درس میں آنا، یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہا تاکید ہے، ہر زبان میں تاکید پائی جاتی ہے۔ تو رسول اسلام نے بھی کیا کہا ہے مولا کائنات سے؟ علیک بصلاۃ اللیل، تم اپنے لیے نماز شب کو واجب سمجھ لو، اور 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ، یعنی گویا رسول اسلام بھی تاکید کر رہے ہیں۔ لیکن تاکید لائی کیوں جاتی ہے؟ 3 طریقے کا تصور ہوتا ہے، 3 طریقے کی سوچ ہوتی ہے، 3 اعتبار سے 3 اینگل سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ تاکید کس لیے لائی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ تاکید جب انسان اپنے جملے میں لے کر آتا ہے تو چونکہ سامنے والا بہت زیادہ توجہ نہیں رکھتا ہے، بھول جاتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے، یا باتوں کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو متوجہ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو بھولنا نہیں۔ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو تاکید اس لیے کرتے ہیں، اس میں پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا بے توجہ انسان ہے، عام مخاطب ہے، لہذا اسے تنبیہ کی جائے، متوجہ کیا جائے۔ تو یہاں پر آ کے دیکھیں، متکلم و بولنے والا تو رسول خدا ہے، اور جس کو خطاب کر رہے ہیں وہ امیر کائنات ہے، مولا کائنات ہیں۔ تو کیا مولا کائنات عام جیسے لوگوں کی طریقے سے ہیں؟ کہا نہیں، جس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، جو غافل ہوتا ہے اسے توجہ دلائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو رسول اسلام علی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، مخاطب ایسا ہے کہ جس کے پاس عقل کم نہیں بلکہ کامل عقل ہے، مجسمہ عقل ہے، یا یہ جسے چاہے عقل عطا کر دے، یہ جس کو چاہے اس کے در پر جو آ جائے اسے عاقل بنا دیتا ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس سوچ کی وجہ سے رسول اسلام نے تکرار نہیں کی ہے، یعنی مخاطب غافل نہیں ہے، اس کی بنیاد پر رسول اسلام نے بہت زیادہ تنبیہ اور توجہ نہیں دلائی ہے۔ تو پھر دوسری تصویر ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکتی ہے، دوسری سوچ آ سکتی ہے۔ وہ سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ بولنے والا متکلم جو ہوتا ہے وہ عام حاکموں میں سے ہوتا ہے، حکومت کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ عام حاکم ایسے ہوتے ہیں جو اپنی حکومت کو جتانا چاہتے ہیں اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا یوں کہہ دیں کہ منوانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی قدرت ہے، لہٰذا بار بار تکرار کرتے ہیں۔ تو کیا رسول اسلام عام
حکومت کرنے والوں کے طریقے سے تھے؟ آپ کہیں گے نہیں، بلکہ رسول تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر مبعوث کیا ہے، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اسلام مسکرا کر گفتگو کیا کرتے تھے، کبھی کسی سے تیز آواز میں بھی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ تو پھر کیا رسول اسلام حکومت دکھانا چاہیں گے، طاقت دکھانا چاہیں گے؟ ارے رسول تو وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، تو کیا وہ اپنی طاقت دکھانا چاہیں گے؟ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ متکلم جب تکرار کرتا ہے، بولنے والا جب کسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے تو وہ طاقت دکھانے کے لیے جو ہوتی ہے، یہ اپنے پاور کو جو بتانا چاہتا ہے، کیا رسول اسلام کے لیے یہ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو رسول اسلام نے ریپیٹ کیا ہے وہ طاقت دکھانے کے لیے نہیں، اپنی قدرت دکھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر یہ ریپیٹ کیوں کیا؟ کہ تیسری سوچ یہ ہے کہ انسان جب کسی جملے کی تکرار کرتا ہے یا بار بار کہتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کی ویلو کو سمجھو، یہ بہت زیادہ میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول اسلام نے جو کہا ہے علیک بصلاۃ اللیل، اے علی یاد رکھو اپنے لیے نماز شب کو فرض کر لو، تو ماننا پڑے گا کہ رسول اسلام نہ علی کو عام انسانوں کی طریقے سے سمجھ رہے تھے جس کی وجہ سے تکرار لا رہے تھے، نہ یہ کہ اپنے آپ کو عام حاکموں کی طریقے سے سمجھ رہے تھے جس کی بنیاد پر تکرار لے کر آ رہے تھے، بلکہ رسول اسلام بتانا چاہ رہے تھے ہم تکرار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جس بات کی وصیت کر رہے ہیں وہ کام اور وہ عمل اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اگر انسان اپنے وجود میں اسے اتار لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو سب سے زیادہ کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں کامیاب بننا ہے تو آئیں نماز شب کے سہارے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تاکہ خدا ہمیں کامیابی کے ہر درجے پر پہنچا دے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، روایات میں بھی بہت سی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں یہ اشارہ ہوا ہے، صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ نماز شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں اور چونکہ ہمارا یہ عنوان گفتگو بھی تھا کہ نماز شب کی اہمیت اور اس کے فائدے، تو فائدے کیا ہیں، میں انہی فائدوں کی جانب توجہ دلا کر اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑا فائدہ نماز شب کا یہ ہے کہ انسان خدا کا دوست بن جاتا ہے، خدا کی نگاہ میں عظیم بن جاتا ہے۔ نماز شب کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ روایات میں ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا زیارت عاشورہ بھی آپ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ بھی آپ پڑھتے ہیں، فضائل و مناقب اہل بیت بھی آپ سنتے رہتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہر نبی کی الگ الگ صفت اور لقب ہے یا نہیں ہے؟ روایات میں ملتا ہے کہ جس نبی کو بھی جو بھی لقب دیا گیا ہے، جو بھی منصب دیا گیا ہے، اسے کسی منصب کی بنیاد پر، کسی عمل کی بنیاد پر وہ لقب دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آدم کو صفی اللہ کہا گیا ہے تو کسی منصب کی بنیاد پر جناب آدم کو صفی اللہ کہا گیا ہے۔ کلیم اللہ اگر کہا گیا ہے تو کسی منصب، عہدے اور کسی ذمہ داری اور کسی عمل کی بنیاد پر کہا گیا ہے۔ تو جناب آدم کو بھی خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ رسول اسلام اور اہل بیت بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا، یہ خلت کا عہدہ کیسے ملا؟ رسول اسلام کا بیان ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمانا ہے، ائمہ اہل بیت کا فرمانا ہے کہ یاد رکھو آدم کو جو منصب کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے اگر لقب مل سکتا ہے، نوح کو اگر لقب مل سکتا ہے، تو ابراہیم کو بھی کسی نہ کسی عمل کی بنیاد پر یہ لقب ملا ہے۔ وہ لقب کیا ہے
اور کیسے ملا ہے؟ تو کہتے ہیں ابراہیم کو لقب جو ملا ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا بہترین دوست خلیل کہا گیا ہے۔ کیوں ملا؟ کہا ابراہیم 2 کام اپنی زندگی میں کرتے تھے۔ کتنے کام؟ 2 کام کرتے تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ جناب ابراہیم اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ جائیے دیکھیے، ہسٹری پڑھیے جناب ابراہیم کی، تو ملے گا کہ وہ اکیلے کبھی کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، بلکہ اگر کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو وہ گھر کے باہر چلے آتے تھے اور انتظار کرتے تھے، اور انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی ملتا تھا اسے لاتے تھے، دسترخوان پر بٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ اطعام الطعام یعنی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ پہلا عمل تھا۔ دوسرا عمل یہ ہے، جناب ابراہیم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ میں چونکہ رک اس لیے رہا تھا، آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ نماز شب کیا رسول اسلام کے زمانے میں تھی یا اس سے پہلے تھی؟ تو نماز صرف زمانے رسول میں نہیں تھی، ہر نبی کے زمانے میں ان کے اعتبار سے بندگی اور عبادت پائی جاتی تھی۔ تو جناب ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں آ کے رات کی تاریکی میں اٹھ کر جب لوگ سوتے رہتے تھے تو جناب ابراہیم آ کر اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ انہی 2 کاموں کی وجہ سے نبی کہہ رہے ہیں، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دے دیا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے یا نماز شب پڑھا کرتے تھے؟ تو مجھے کہنے دیجئے، کیا جناب ابراہیم ہر کسی کو کھانا کھلاتے تھے؟ کہا نہیں، چند افراد کو کھانا کھلاتے تھے۔ کیا جناب ابراہیم پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے؟ کہا نہیں، رات کے کسی حصے میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر تھوڑا سا انسان کام کرنا شروع کر دے، چند لوگوں کو کھانا کھلا دے، کچھ رکعت آ کے نماز پڑھ لے، تو اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست کہہ دیتا ہے اور اسے ایک لقب دے دیتا ہے۔ تو قربان جاؤں اپنے آقا پر کہ وہ علی جو صرف 1-2 نہیں بلکہ کائنات کے ہر فرد کو کھانا کھلا رہا ہے، وہ علی جو کائنات کے ہر انسان کو کھانا کھلا رہا ہے، اور وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، تو پھر اللہ کے نزدیک وہ کتنا عظیم ہوا ہوگا؟ تو یہی کہوں گا، اتنا عظیم ہو گیا اور اتنا زیادہ عظیم بن گیا کہ اب اللہ نے علی کو اپنا مظہر قرار دے دیا۔ اگر ابراہیم چند افراد کو کھانا کھلاتے تھے تو خلیل قرار دیا ہے، لیکن جب علی کائنات کو کھلاتا ہے، 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، جب علی اٹھ کر، تو پھر اللہ اسے اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ اب علی علی نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ علی کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے، علی کی آنکھ آنکھ نہیں بلکہ عین اللہ ہو جاتی ہے، علی کے ہاتھ ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اگر عظمت چاہیے، بلندی چاہیے، کامیابی چاہیے، ہر دل عزیز ہونا ہے، تو نماز شب پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب کے پڑھنے کی وجہ سے انسان خدا کی نگاہ میں عظیم بن جاتا ہے، خدا اسے اپنا دوست قرار دے دیتا ہے۔ بہت سی روایات ہیں جس کی جانب میں متوجہ کروں، اگر اتنی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ کہا اگر انسان مشکلوں سے نجات پانا چاہتا ہے تو نماز شب پڑھے۔ آج ہر انسان بڑی بڑی کمپنی کے بڑے بڑے پروڈکٹس کو آ کر استعمال کرتا ہے صرف اس لیے کہ چہرے پر نورانیت آ جائے، چہرہ اچھا لگنے لگے۔ معصوم کہتے ہیں اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ نورانی ہو جائے تو نماز شب پڑھے۔ یہ نماز شب کے فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں۔ ہر انسان پوری طاقت لگا دیتا ہے، وقت کو وقت نہیں سمجھتا ہے، دن کو دن نہیں سمجھتا ہے، رات کو رات نہیں سمجھتا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ کیا کرے، روزی اور اپنے لیے رزق کا انتظام کر سکے۔ معصوم کہتے ہیں جو انسان نماز پڑھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، یہ نماز شب اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا معصوم کا ایک جملہ کہتے ہیں، مجھے افسوس ہے یا بعض جگہ پر لفظ ہے کہ میں یہ مان ہی نہیں سکتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور کہے میں بھوکا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کہتے ہیں کہ جو انسان نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب اس کے دن کے کھانے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے رزق و روزی میں اضافہ چاہتا ہے تو نماز شب پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔
آپ دیکھیں انسان دنیا میں عزیز بن کر رہنا چاہتا ہے، انسان دنیا میں باعزت رہنا چاہتا ہے۔ معصوم کہتے ہیں جو انسان نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب کی بنیاد پر انسان ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ذلیل انسان بھی اگر خدا کی بارگاہ میں آ کر نماز شب پڑھ لے تو وہ عزیز بن جاتا ہے، نماز شب اسے عظمت عطا کر دیتی ہے۔ ہر انسان یہی تو چاہتا ہے کہ شریف النفس ہو، شرافت عام ہو جائے، لوگ اسے اچھا انسان سمجھیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں نماز شب شرف المؤمن، مومن کی شرافت کی علامت ہے، یعنی نماز شب پڑھنے کی وجہ سے انسان شریف کہلاتا ہے۔ لہذا اگر انسان کو یہ تصور ہے کہ وہ آگے بڑھے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق و روزی میں اضافہ ہو جائے، تو وہ آئے نماز شب پڑھے، نماز شب کا سہارا لے، نماز شب کے ذریعے سے آگے بڑھے۔ بس میں یہیں اپنی بات کو تمام کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی بہن زینب سے جو آخری وصیت کی ہے، وہ کہتے ہیں یا اختی، اے میری بہن زینب، لا تنسینی فی لافلۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے دو ہی بارگاہ ہے، دو ہی جگہ ہیں، دو ہی مقام ہے جس کے ذریعے سے انسان سب سے زیادہ عظیم ہو جاتا ہے اور اسٹریس ختم ہو جاتا ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے۔ ایک بارگاہ خدا ہے، ایک بارگاہ حسین ہے، یعنی اہل بیت کی بارگاہ ہے۔ اور امام حسین جو یہاں پر وصیت کر رہے ہیں، اس میں امام حسین نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے بہن زینب لا تنسینی، مجھے فراموش مت کرنا، فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں، یعنی بتانا چاہ رہے ہیں بہن زینب بارگاہ خدا بھی فراموش نہ ہونے پائے، یعنی خدا کی بارگاہ بھی ہاتھ سے نکلنے نہ پائے اور حسین بھی دل سے نکلنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب بھی سہارا بنے گا اور حسین کے وجود کو بھی سہارا بناؤ تاکہ مشکلیں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ لہذا آپ کو ملے گا اہل بیت نے ہر جگہ نماز شب پڑھی ہے، یہاں تک کہ مولا کائنات نے چاہے شب ہجرت ہو نماز شب پڑھی ہے، لیلۃ الحریر ہو نماز شب پڑھی ہے، بی بی زہرا نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادتیں کی ہیں، نماز شب پڑھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں آپ آ کے دیکھے ایک شب کی مہلت لی ہے، کس لیے؟ بندگی کرنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے، نماز شب پڑھنے کے لیے۔ اور میں نے کہا امام باقر علیہ السلام نے کہا ہے کہ 3 چیزیں کامیابی کا سبب ہے، اس میں سے ایک ہے نماز شب پڑھنا۔ اصحاب حسینی عام لوگوں کی طرح نہیں رہ گئے ہیں بلکہ سب سے عظیم ہو گئے ہیں، اتنے عظیم کہ امام حسین ان پر فخر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 ہی کام کیے، ایک یہ کہ نماز شب ترک نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ رات بھر نماز شب پڑھتے رہے، دوسرے حسین کے ساتھ رہے۔ جو حسین کے ساتھ آ جاتا ہے اور نماز شب کا سہارا لے لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اتنا کامیاب ہو جاتا ہے، اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ حسین خود فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے، ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، تو آخری موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا، یعنی نماز شب میں حسین کو یاد رکھنا۔ اور بہن زینب نے ہر موقع پر سجدے بھی کیے ہیں، حسین کو یاد بھی کیا ہے۔ اسیر ہوئے کاروان حسینی کو اسیر بنایا گیا تو زینب کبھی عباس کو یاد کرتی ہے تو کبھی حسین کو یاد کرتی ہے۔ ذرا آپ سوچیں، جب زینب مدینے سے چلی تھی تو ایک طرف بھائی عباس تھا، ایک طرف بھائی حسین تھا، بڑے احترام کے ساتھ سوار کرایا گیا تھا، لیکن یہی زینب ہے جب کربلا میں دشمنوں نے اسیر بنایا ہے تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ بھیا عباس چلی تھی تو تم نے سوار کرایا تھا، آج زینب تنہا کھڑی ہے۔ شاید اس موقع پر بھی زینب نے یاد کیا ہوگا مولا عباس کو، امام حسین کو، ہر موقع پر یاد کیا ہے، ہر لمحے امام حسین کو یاد کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب آخری مرحلہ آیا ہے، قید سے آزاد کرنے کا موقع آیا ہے اور یزید نے سید سجاد کو بلایا
اور بلانے کے بعد کہا ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں، اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہیں، یا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی اماں زینب سے مشورہ کر آتا ہوں۔ سید سجاد آئے، بی بی زینب سے گفتگو کی۔ زینب نے ایک ہی فکرہ کہا کہ بیٹا سید سجاد جا کر یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس بہن نے اپنے بھائی کا کھل کر ماتم اور گریہ نہیں کیا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہاں پر بھی زینب نے حسین کو یاد کیا ہے، اور وہ موقع بھی آیا کہ گھر خالی کرایا گیا۔ پہلی فرش عزا جناب زینب نے بچھا دی ہے، لیکن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا سید سجاد جا کے یزید سے اتنا کہہ دو جو ہمارے تبرکات ہم سے چھینے گئے ہیں، اگر وہ واپس پلٹا دیے جائے تو ہم بیویوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے گا۔ تبرکات آنا شروع ہوئے۔ ہاں داران مظلوم کربلا، تبرکات جب آنا شروع ہوئے ہیں نا، کبھی اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی، کبھی قاسم کا سر آیا، فروہ آگے بڑھی، لیکن کیا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ 2 سر ننھے سر آئے، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ شام کی عورتوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے یتیم تھے تبھی تو کوئی آگے نہ بڑھا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا اے بیویو ایسا نہ کہنا، ارے ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن میں تو اپنے بچوں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی حسین کا گریہ کروں گی، اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بارالہ تمام حاضرین، تمام مومنین، تمام وہ افراد جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ بارالہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارے کہ نماز شب کے بغیر ہمیں قرار نہ آئے۔ بارالہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن اور نماز سے کبھی دور نہ ہونے پائے۔ بارالہ ہم کبھی بھی اہل بیت کے در سے دور نہ ہونے پائیں۔ بارالہ تیری بارگاہ میں دعا ہے تمام شیعان حیدر کرار، جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے۔ بارالہ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کے اس راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے تاکہ علوم آل محمد کو حاصل کر سکیں۔ بارالہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جن لوگوں نے بھی کاروبار کے لیے کوششیں کی ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ اس نماز شب کے تذکرے اور ذکر حسین کے تذکرے، مصائب حسین کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ تمام یہ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ خاص طور سے ایک مرحومہ جن کا آج انتقال ہوا ہے مولانا وسیع حسن خان صاحب، ان کی والدہ جن کا نام ہے اختر النساء بنت ابرار حسین، ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔